میرا میرے دو سوال ہیں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا میرا سوال یہ پاکستان کی سیاست اور خارجہ پالیسی کے اہم ترین چیلنجز، آپ کے خدشات، آپ کے سوالات کی صورت میں ہمارے جوابات۔ ہم ہر روز جو ہے نا مختلف پاکستان کے مسائل پر ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں۔ 70 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، لیکن ابھی تک ہم ایک پراپر ٹریک پہ نہیں چڑھ سکے۔ ہم ہر روز پاکستان کے مسائل، کبھی کشمیر، کبھی نواز شریف، کبھی عمران خان کو ڈسکس کرتے ہیں، کبھی بھی جمہوریت، کبھی تو بوٹ۔ مجھ سے آپ سے یہ پوچھنا تھا، آپ کی رائے جانی تھی کہ پاکستان کا آخر سلوشن کیا ہے؟ وہ کون سا طریقہ ہے؟ وہ کون سا نظام ہے؟ وہ کون سی تعلیم ہے؟ وہ کون سی سوچ ہے جس کے ذریعے ہم ایک ترقی کے سفر کی طرف گامزن ہو سکیں؟ شکریہ، اس کا جواب ضرور دیجیے گا سر۔ بہت گہرا سوال ہے آپ کا، بہت گہرا سوال ہے، سوچ سے بھرا ہوا سوال ہے، اور یہ سوال ہے جس کو اگر ہم بار بار سنیں تو میجورٹی کے دلوں کی آواز بن کے سوال سامنے آتا ہے۔ ایسے لوگ جنہوں نے اس امید پر تعلیم حاصل کی کہ پاکستان سیدھا ہوگا، اس کے بعد جوانی گزاری اس امید پر کہ پاکستان سیدھا ہوگا، اب جوانی سے آگے نکل گئے ہیں، یا بوڑھے ہو گئے ہیں، یا اپنے آخری دن جو ہیں وہ گن رہے ہیں، پاکستان سیدھا نہیں ہو رہا۔ آپ ان کی ڈس اپوائنٹمنٹ کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو آپ کا سوال جو ہے وہ مختلف جنریشنز پر محیط ہے، آغاز پاکستان سے لے کر اور حال تک۔ میں آپ کو ویسے ایک سیدھا سلوشن اس کا بتا سکتا ہوں۔ سیدھا سلوشن یہ ہے کہ جب تک ہم نے سیاستدان کو سیاست، فوج کو عسکری معاملات سے ڈیل کرنا، بزنس مین کو بزنس، صحافی کو صحافت، جج کو انصاف فراہم کرنے کا معاملہ سنبھالنا، اور پولیس والوں کو پولیس کی ڈیوٹیز، فرائض انجام دینے کی جو ذمہ داری ہے وہ نہیں نبھانے دی، تب تک یہ نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ آپ ایک دوسرے کے کپڑوں کو چرا کر اور رنگ برنگ کے کپڑے پہن کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ بڑا زرق برق ہو گیا۔ آپ وہ رنگ نہیں ہے، وہ گند پڑا ہوا ہے پاکستان کے اندر۔ ہر کوئی دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہا ہے، دوسرے اداروں کی بات کر رہا ہوں۔ جب تک آپ اس دھینگا مشتی سے نہیں نکلیں گے تب تک پاکستان ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، جو چلانے کا انداز ہے اس کی خرابی ہے۔ بہترین گاڑی کے اوپر ایک اناڑی ڈرائیور کو بٹھا دیں، اور 2 ڈرائیور بٹھا دیں یا 4 ڈرائیور بٹھا دیں، اور ہر کوئی سٹیئرنگ کے اوپر ہاتھ مار کر اس کو ادھر ادھر گھما رہا ہو، تو گاڑی جتنی مرضی اچھی ہو، انجن اس کا جتنا مرضی پاورفل ہو، روڈ جتنی مرضی کلیئر ہو، اس کا ایکسیڈنٹ ہونا ہی ہونا ہے۔ تو یہ کوئی انہونی نہیں ہے۔ جب آپ ہر طرف جو ہے منہ مارتے رہیں گے اپنے کام کو چھوڑ کر، تو یہی ہوگا۔ تو دنیا کے اندر، میں بار بار دہراتا ہوں، دنیا کے اندر جس کو ہم کمپلیکس پرابلمس کہتے ہیں، ان کے سمپل پریکٹیکل اینڈ پروڈکٹیو سولوشنز آر اویلیبل۔ وہ حل موجود ہیں جو با ثمر ثابت ہوئے ہیں، اور حل کیا ہے؟ جس کا کام ہے اسی کو ساجے، دوسرا کرے تو ڈینگا باجے۔ لیکن ہم نے یہ بتانا ہے کہ جی مجھے بڑا پتہ ہے کہ یہ اکانومی کس طرح چلتی ہے، مجھے پتہ ہے کہ یہ سیاست کس طرح ہونی چاہیے، مجھے آپ کرپٹ ہیں، نہیں آپ ٹھیک ہیں، آپ میرے ساتھ رہیں۔ جب تک آپ یہ بندر تماشا اور ناٹک لگائے رکھیں گے تو ملک کی وہی حالت ہوگی، لوگوں کے اندر وہی ڈپریشن ہوگا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ ارد گرد آپ ممالک دیکھیں، انہوں نے نظام کو چلانے کا کوئی طریقے بنائے ہوئے ہیں، اس کے تحت سر جھکا کے نظام چلاتے رہتے ہیں، اور اقوام جو ہے اہداف حاصل کرتی رہتی ہیں۔ ہم عجیب و غریب قسم کی کیفیت میں، جو اٹھتا ہے وہ ایک جو ہے محمد بن قاسم بننے کی کوشش کرتا ہے، فاتح بننے کی کوشش کرتا ہے، جو اٹھتا ہے وہ ایک مرشد دان بننے کی کوشش کرتا ہے، جو اٹھتا ہے ایک فلاسفر بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اپنا کام آتا نہیں ہے، تصویریں کھنچوانے کا شوق ہے، تو یا تو آپ تصویریں کھنچوا لیں اور دوسروں کے کاموں میں ٹانگ اڑاتے رہیں، جو اس وقت ہو رہا ہے، اور یا پھر آپ ملک چلا رہے ہیں۔ دونوں کام ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتے۔ سو ٹو کٹ اے لانگ اسٹوری شارٹ، جو سمپل سولوشن اویلیبل ہے پاکستان کو حل کرنے، سارٹ آؤٹ کرنے کا، جو ہم نے اپلائی نہیں کیا، کہ اپنا کام کرتے رہیں، اور اپنا کام کرنے کا جو گورننگ ڈاکومنٹ ہے وہ پاکستان کا آئین ہے۔ نہیں مانیں گے تو پھر چلاتے رہیں گاڑی، اور مارتے رہیں اسٹیئرنگ کو ہاتھ، اور پھر کہتے رہیں کہ ہم بڑا ٹھیک جا رہے ہیں، اور گاڑی جو ہے ملک کی طرح کلابازیاں کھاتی رہے گی۔ 11 ستمبر کو پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ قریشی نے جنیوا میں دعویٰ کیا کہ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں پاکستان نے 50 سے زیادہ ممالک کی حمایت سے ایک مشترکہ قرارداد پیش کر دی ہے یا بیان پیش کیا ہے، اور پھر اس سے اگلے دن 12 ستمبر کو وزیر اعظم صاحب نے بھی ان 58 کنٹریز کی حمایت حاصل کرنے کا اعلان کیا اور ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔
پاکستان نے 19 ستمبر تک قرارداد پیش کرنی تھی اور دوپہر 1 بجے تک کی ڈیڈ لائن تھی. بعد میں پتہ چلا کہ وہ قرارداد پیش نہیں کی جا سکی اور پاکستان کو تو ایکچولی صرف 16 ممالک کی ہی حمایت حاصل تھی، جس کی وجہ سے پھر قرارداد پیش ہی نہیں کی جا سکی. تو سفارتی لحاظ سے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ پہلے بھی میں نے ایک کویسچن پوسٹ کیا تھا کشمیر کی صورتحال کے متعلق، اس کا بھی آپ نے جواب نہیں دیا. پلیز اس پہ کامنٹ کیجیے گا. سید طلعت صاحب کلیم اللہ سوال کر رہا ہوں سعودی عرب سے. جناب چند دن پہلے ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ کشمیر پہ ہمیں 58 ممالک کی حمایت حاصل ہے، تو ابھی پاکستان نے اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹس کمیشن میں قرارداد پیش کیوں نہیں کی؟ کیا اس معاملے میں پہلے ہی ڈیل ہو چکی ہے اور ہم عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے؟ یہ ویسے جو یہ سوال ہیں، یہ آپ کے 2 سوال میں نے صرف لیے ہیں، درجنوں سوال ایسے آئے ہوئے ہیں. اور یہ جو دیکھنے والے نا پالیسی ساز حلقے اور طاقتور حلقے، سوالوں کی لسٹ اگر ہم ان کو بتائیں تو ان کو پتہ چلے گا کہ لوگوں کو بیوقوف بنانا کتنا مشکل کام. میں شرط ورط لگانے کا یا دعوے کرنے کا زیادہ قائل نہیں ہوں، یہ کام نہیں کرنے چاہیے. لیکن جو سمجھ بوجھ کی گہرائی ہے، اس طرح کی سمجھ بوجھ کی گہرائی بڑے بڑے تجزیہ نگار بعض جو ہیں جو ٹی وی پر آ کر باتیں کریں، ان کو بھی نہیں ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا، ایک بدترین ہم نے پالیسی اپنائی. اور بنیادی سوال ہے کہ بتائیں نا 58 ممالک کون سے ہیں، ہمیں ذرا لسٹ تو دیں، ہم جاننا چاہیں گے. اور وہ کون سے 58 ممالک ہیں جو سپورٹ تو آپ کو کر رہے ہیں لیکن ہیومن رائٹس کی ریزولوشن کے اوپر آپ کو نمبر نہیں دے رہے ہیں؟ تو کیسی سپورٹ ہے جو نمبر میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوتی ہے؟ اور کیوں آپ نہ اسپیشل سیشن کال کرتے ہیں نہ ریزولوشن موو کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس نمبرز ہی نہیں تھے. اس کا مطلب ہے کہ آفیشلی جھوٹ بولتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ جن لوگوں کا آپ نے نام لیا ہے، ممالک کا نام لیا، ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ آپ آفیشلی جھوٹ بول رہے ہیں؟ خام خواہ نمبر بتانے کے 50 بتاتے ہیں، 55 58. تو بنیادی بات بالکل آپ نے ٹھیک کہی ہے. یہ ایک امبیرسنگ سچویشن ہے. امبیرسنگ سچویشن صرف یہ نہیں ہے کہ وی ڈنٹ ہیو دا نمبرز. امبیرسنگ سچویشن یہ ہے کہ ہم بین الاقوامی سطح کے اوپر، آفیشیل لیول کے اوپر لوگوں کے ساتھ چال بازی کر رہے ہیں، اور ایسی چال بازی جو لوگ خود ماننے کو تیار نہیں ہیں. یعنی جو آپ ویورز ہیں وہ ماننے کو تیار نہیں. میں ایکسپرٹس کی بات نہیں کر رہا، ایکسپرٹس کو تو پتہ ہے. تو ہم تو یہی استدعا کر سکتے ہیں کہ ناکامی اگر ہو رہی ہے تو خدا کا واسطہ ہے اس کے اوپر آپ جھوٹ تو نہ بولیں، کم از کم اپنے جھوٹ کو ریکارڈ کا حصہ تو نہ بنائیں. لیکن کیا کیا جا سکتا ہے؟ میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں. اس قسم کی حرکات ہم نے پہلی مرتبہ دیکھی ہیں کہ بین الاقوامی لیول کے اوپر اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ دنیا کو پتہ نہیں ہے؟ دنیا کو کیوں پتہ نہیں ہوگا جب ہمارے جو ویورز ہیں ان کو پتہ ہے؟ آپ سے یہ گزارش کرنی تھی، آپ ایک ابھی کسی چھوٹے سے بچے سے بھی شاید پوچھیں تو وہ یہ بتا دے گا کہ ملک جس طرف جا رہا ہے یہ تباہی کے دہانے کی طرف ہے، اور ہم یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ شاید یہ مقتدر حلقے کچھ ٹرائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ بہتر نکالنے کی. تو کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ ایک مکمل جو پلان تھا یہ ایک ملک کو تباہ کرنے کے لیے ہی دوچار کرنے کے لیے تھا؟ رائٹ فرام دا ویری بگننگ پرائم منسٹر نواز شریف کو ہٹانا جوڈیشری کے تھرو، اس کے بعد سلیکٹڈ وزیر اعظم کو لے آنا، اس کے بعد اس قسم کی معیشت کا حال کر دینا، یہ ایک سارا براڈ گیم کا حصہ نہیں ہے کہ پاکستان کو بالکل کولیپس کر دیا جائے؟ جواب ضرور دیجیے گا. بہت شکریہ. بساط احترام میں بالکل اس پر یقین نہیں رکھتا کہ کسی کانسپریسی کا حصہ ہے، لیکن میں اس آرگومنٹ سے آگاہ ہوں جو آپ کر رہے ہیں. اور ایک بڑا سٹرونگ آرگومنٹ پبلک ڈسکورس کے اندر، میڈیا کے اوپر یہ گھوم رہا ہے کہ کیا کسی یہ ڈیزائن کا حصہ ہے یا نہیں ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ چائنیز جو ہیں، جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو وہ ہم سے دبے الفاظ میں یہی بات کرتے ہیں کہ کہیں یہ سی پیک کو ٹھوکنے کا معاملہ تو نہیں تھا، آپ نے سلو ڈاؤن کر دیا. ابھی ایک میٹنگ ہوئی ہے، آفیشیل میٹنگ، اس میں چائنیز امبیسڈر نے جو باتیں کہ وہ ریکارڈ کا حصہ ہیں، نہ ہی ہم دہرائیں تو بہتر ہے. تو صرف ایک پبلک بحث کے اندر ہی یہ آرگومنٹ نہیں بنتا وہ نظر آ رہا ہے. جو انٹرنیشنل اسٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان کے اندر وہ بھی اس آرگومنٹ کے قریب جا کے بات کریں. چائنیز کی میں نے مثال دی، لیکن میں اس پر یقین نہیں رکھتا کیونکہ میری معلومات اس کے بالکل برعکس ہیں. تو میں صحافی ہوں تو معلوماتی طور پر میں کنونسڈ نہیں ہوں کہ یہ آرگومنٹ جو ہے یہ درست آرگومنٹ ہے. کیا ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو سیدھی سی ایک مثال سے سمجھا سکتا ہوں. پاکستان میں روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ایکسیڈنٹس میں مرتے ہیں. خبروں کے اندر جو ایکسیڈنٹس کی رپورٹس ہوتی ہیں وہ مکمل اعداد و شمار کا اظہار نہیں کرتے. پاکستان کے اندر جو روڈ سیفٹی ہے وہ دنیا میں بدترین ہے. اب میں روڈ سیفٹی
کو کیوں جوڑ رہا ہوں آپ کے سوال کے جواب سے؟ وہ اس وجہ سے کہ جو بھی لوگ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں روڈز کے اوپر، جو گاڑیوں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، موٹر سائیکل کے اندر جا رہے ہوتے ہیں، بسز کے اندر جا رہے ہوتے ہیں، وہ گھر سے مرنے کے لیے نہیں نکلتے ہیں۔ غلطیاں ہوتی ہیں ان کی اپنی یا دوسروں کی، یا حادثات ایک امکانات کا اور واقعات کا ایسا اکٹھ جن پر ان کا کنٹرول نہیں ہوتا، وہ ان کی جان لے لیتے ہیں۔ تو مسٹیکس جو ہیں اور گھناؤنی ریپیٹڈ مسٹیکس جو ہیں وہ جان لیوا ثابت ہوتی ہیں۔ تو یہ مت سمجھیے گا کہ صرف سازشی جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ جو بدترین غلطیاں ہیں ان کے جو نقصانات ہیں وہ بھی جان کے زیان کی صورت میں سامنے آتے ہیں۔ تو بدترین غلطیاں پاکستان کے اندر، ان کے نتائج آپ بھگت رہے ہیں، ملک کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی ہے۔ اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ اصرار ہے کہ جی سب کچھ ٹھیک ہے، اور پھر دوسرا اصرار یہ ہے اچھا پھر کیا کریں۔ تو جب یہ کر رہے تھے تب نہیں تھا پتا آپ کو آپ کیا کر رہے ہیں، اور اب تب آپ نے کسی سے پوچھ کے کیا تھا، اب یہ سوال کیوں اٹھاتے ہیں کہ پھر کیا کریں؟ جب آپ یہ کر رہے تھے تب آپ کو پتہ نہیں تھا آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ غلطیاں ہیں جن کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں، اور یہ پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ سازشوں سے نہیں بنی ہوئی، وہ ان حادثات سے بنی ہوئی ہیں جو ایوائڈیبل ایکسیڈنٹس تھے، ان لوگوں کی غلطیوں سے بنی ہوئی ہیں جن کے ہاتھ میں سٹیئرنگ موجود تھا، ان انسٹرومنٹس کے اندر پنہا ہیں جن کو استعمال کیا گیا ان تجربات کے اندر۔ تو جب تک اس ملک کے اندر سے تجربات کرنے کی صفت غائب نہیں ہوگی یہ حادثات ہوتے رہیں گے، اور غلطیاں جو ہیں وہ کانسپریسی کے نتائج سے بھی زیادہ گھمبیر نتائج سامنے لاتی ہیں، اور یہ ہمارے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے۔ طلعت بھائی، آپ ہمارے نیوز کنٹرولر تھے آج نیوز میں وہیں سے بات کر رہا ہوں، اور یہ میرا سوال ہے کہ کیوں ہم انڈیا سے تجارت نہیں کر رہے، اور ہمیں بہت نقصان ہو رہا ہے انڈیا سے تجارت نہ کرنے پر۔ را مٹیریل نہیں آ رہے ہیں، میڈیسنس کے را مٹیریل نہیں آ رہے ہیں۔ کشمیر کا مسئلہ تو وہ 70 سال سے حل ہونا ہی نہیں تھا، وہ ہوگا بھی نہیں، اور ان کے پیچھے کیا عوامل آپ بھی جانتے ہیں بہتر۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بھارت سے تجارت کب ریزیوم ہوگی؟ شکریہ۔ یہ ذرا ناظرین کو بتاتے چلیں، نیوز کنٹرولر کا یہ مطلب نہیں میں نیوز کنٹرول کرتا ہوتا۔ نیوز کنٹرولر ایک ڈیزگنیشن ہے جو ذرا تھوڑا سا آرکیک ڈیزگنیشن ہے، بنیادی طور پر ڈائریکٹر نیوز کا عہدہ ہے۔ بہت خوشی ہوئی جی آپ نے یہ سوال کیا۔ اب بعض لوگوں کو عجیب لگے گا جی یہ کیا بات کر رہے ہیں، سوال جو ہے میں آپ کو مستند ذرائع پر مبنی خبر یہ دے سکتا ہوں کہ جب ایک اہم میٹنگ ہوئی اس میں پاکستان کی معیشت کو چلانے والے ایک اہم شخص نے یہی آرگومنٹ دیا۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ تجارت بند کرنے کی کیا ضرورت ہے، وی آر آن دا ریسیونگ اینڈ آف اٹ، ہمارا نقصان ہو رہا ہے، اور میڈیسنس کا ذکر نہیں اس کے اندر کیا گیا تھا لیکن تجارت کی بات کی گئی۔ تو کہ بڑا اسٹرانگ آرگومنٹ یہ موجود ہے کہ آپ کب تک اس تجارت کو روک پائیں گے۔ میڈیسنس کے اوپر تو ویسے اب انہوں نے جو امپورٹ ہے وہ الاؤ کر دیا ہے، بالخصوص ایسی میڈیسنس جن کا متبادل فی الفور موجود نہیں ہے، یا موجود بھی ہے تو بہت ایکسپینسو ہے۔ لیکن تجارت کے اوپر یہ بحث چل رہی ہے، یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے۔ رش کر کے اگر آپ فیصلہ کر لیں اس فیصلے کو سسٹین کرنا بیکمز ایکسیڈنگلی ڈیفیکلٹ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سلالہ کا جب اٹیک ہوا تھا اس کے بعد ہم نے امریکنز کی جو روٹس ہیں وہ بند کر دی، سپلائز بند کر دی تھی، اس وقت تو بہت اچھا وہ ڈیسیژن لگا تھا، اور اس کے بعد پھر جب دباؤ آنا شروع ہوا تو پھر نیگوشیشن شروع ہو گئی، نیگوشیشن شروع ہونے کے بعد وہ روٹ پھر کھولنا پڑا۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب کہتے تھے کہ ہماری سرزمین سے یہ ٹرک ورک امریکیوں کے نہیں جائیں گے، دھرنے بھی کرتے ہوتے تھے اور جاتے بھی ہوتے تھے، جھنڈے سارے چینلز آگے پیچھے، آپ کے ہمارے چینل سمیت سب یہ کر رہے ہوتے تھے کہ زبردست کام کر رہے ہیں۔ اب آپ کا کیا خیال ہے، امریکیوں کا سامان یہاں سے نہیں جا رہا، دھڑ دھڑ جا رہا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے جب امریکہ وڈرا کرے گا تو کہاں سے سامان نکالے گا؟ آسمان سے لے کے جائے گا، سرنگ میں سے نکالے گا، نارتھ میں سے نکالے گا، پاکستان کی سرزمین میں سے لے کے جائے گا۔ تو یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے، کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میری پالیسی ہندوستان کے حوالے سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں بہت سخت گیر پالیسی۔ آئی ڈو بلیو کہ ہندوستان کے ساتھ بڑا فرملی ڈیل کرنا چاہیے۔ میں تو اس بات کے اوپر بھی کنونسڈ ہوں کہ آپ کو اپنے جو سفارتی تعلقات ہیں سیریسلی ریویو کرنا چاہیے، اور امبیسی کو نیئر شٹ ڈاؤن کی طرف، ہائی کمیشن کو نیئر شٹ ڈاؤن کی طرف لے جانا چاہیے، اور بہت سارے اور اقدامات میرے ذہن میں۔ بٹ دیٹس مائی پرسنل پوائنٹ آف ویو، یو مے تھنک اٹس irrational، لیکن دیٹس مائی پرسنل پوائنٹ آف ویو، اٹ ہیز سم آرگومنٹ بیہائنڈ اٹ۔ لیکن ہم تو اس پالیسی کی بات کریں جو حکومت نے خود آرٹیکولیٹ کی ہے، تو میں آئی ووڈ لائک ٹو سی کہ اس کو سسٹین کیسے کرتے ہیں ٹریڈ کے خاتمے کو۔